بات کر رہے ہیں اس وقت اس اندھوناک واقعے کی جس نے اسلام آباد کو آج ہلا کر ہی رکھ دیا. ماگلا ہلز کی وہ پہاڑی بالکل میرے پیچھے تک موجود ہے. اندھیرے کی وجہ سے آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے, مگر پورا دن آپ وہاں کے ویژولز دیکھتے رہے ہیں. بالکل سامنے یہ طیارہ آ کے ٹکرایا تھا, بالکل ہمارے بیک پہ وہ جگہ ہے, اور ہم اس لیے یہاں پر موجود ہیں کیونکہ ہم ٹریبیوٹ دینا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے, جو اپنے گھروں سے تیار ہو کے نکلے تھے اپنی ڈیسٹینیشنز تک جانے کو. ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے انجام ان پہاڑیوں میں ہونا ہے. پورا اسلام آباد آج سوگوار ہے. میرے ساتھ راحیل احمد صاحب موجود تھے وقفے پہ جانے سے پہلے, جی ایم مارکیٹنگ فار ایر بلو. راحیل احمد صاحب, آپ ہمیں بتا رہے تھے اس پروگرام کے لیے جو ان فیملیز کے لیے کیا جائے گا جو ایر بلو کا کرو تھے. دیکھیں, لیٹ می ٹیل یو, ایر بلو از ناٹ جسٹ این ایئر لائن, اٹ از اے فیملی. ہم کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے, اٹس اے اسمال آرگنائزیشن. موسٹ آف دا پیپل نو ایچ ادر. جب کمپنیز بہت بڑی ہو جاتی ہیں تو لوگ نہیں جانتے, لیکن ایئر بلو از اے فیملی. وی ول ڈو ایوری تھنگ دیٹ وی کین ٹو سپورٹ دا فیملیز. اس وقت جو جیسے میں نے بتایا, اس وقت ہمارا فوکس ان لواحقین پہ تھا جن کو ہم ابھی لے کے گئے ہیں. وی ہیو ٹیکن 96 پیسنجرز آن آور فلائٹ ٹو اسلام آباد. ان کا ہم نے ہوٹل میں بھی انتظام کر دیا ہے. کس وقت پہنچنے والی ہے وہ فلائٹ؟ ان another about 1 hour 15 minutes so it should be landing in اسلام آباد. وہاں پہ ہمارے لوگ انتظار کر رہے ہیں جو ان کو ریسیو کریں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ہوٹل کا بھی انتظام کیا ہے, ہم ان کے واپسی کا بھی انتظام کریں گے. جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کا بھی ہم پورا انتظام کریں گے. جسٹ لیٹ می ٹیل یو دس آلسو کہ ناٹ اونلی دس, ایئر بلو کی پالیسی رہی ہے کہ کوئی بھی ڈیڈ باڈی اگر کوئی ایئر بلو پہ لے کے جاتا ہے تو ہم اس کو فری لے کے جاتے ہیں. یہ پچھلے شروع سے ہماری پالیسی رہی ہے. وی نیور چارج فار اے ڈیڈ باڈی. یہ تو پھر ہمارے اپنے ہیں. اس میں ایک اور جو ہمارے پاس آیا, تھینک یو ویری مچ فار کلیئرفائنگ. آئی ایم شیور کہ اس وقت جن لوگوں کے دل دکھے ہوئے ہیں وہ یہ بات سن کے شاید ان کے دل کو تھوڑی سی ڈھارس ملی ہو, کیونکہ وقت ایسا ہے کہ سب کو مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. مگر یہ جو ہمارے پاس ایک اطلاع آئی تھی کہ جو طیارہ تھا وہ نارمل پرواز, جو کہ اس کے لیے انہوں نے خاص وہ بھی دیا تھا میجرمنٹ, جو کہ میرا خیال سے طیاروں کو ناپنے کا ہے. مجھے صحیح طریقے سے ناٹیکل ملی میٹرز 9.5 پہ ہونا چاہیے تھا مگر 3.7 پر تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں, دیکھیں, لینڈنگ کی پروسیجرز ہوتے ہیں. یہ صرف اس طرح نہیں ہوتا کہ جیسے جا کے لینڈ کر جائیں. دیر آر آلویز پروسیجرز جس کو فالو کرتے ہوئے یہ لینڈنگ کی گئی تھی. ٹو بی ویری آنیسٹ, اس وقت اسپیکولیٹ کرنا از ناٹ رائٹ. لائک آئی سیڈ کہ سول ایویشن اتھارٹی از اے ویری کمپیٹنٹ اتھارٹی. پوری انویسٹیگیشن سول ایویشن خود کرے گی, اور کیونکہ سول ایویشن کرے گی اس لیے امپارشل انکوائری ہوئے گی. اس میں ہمارا کچھ وہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو چینج کریں یا کچھ کریں. سول ایویشن اتھارٹی ول گیٹ ٹو دا باٹم آف دس, اینڈ آئی ایم شیور جو انویسٹیگیشن ہوگی وہ سب کے سامنے بھی آ جائے گی. انویسٹیگیشن سب کے سامنے آئے گی. تھینک یو ویری مچ راحیل احمد صاحب. میں دوبارہ چلوں گی زرعی خان صاحب کے پاس. زرعی خان صاحب, انہوں نے تو کہا ہے کہ سول ایویشن ساری انویسٹیگیشن کرے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں انویسٹیگیشن کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ اس میں کون سے پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ اب نظر رکھنا ضروری ہے؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پی آئی اے کوالٹی سسٹم میں یہ طریقہ ہے کہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس یا ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کی 3 سطح پر انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں. ایئر لائن یا کیریئر خود بھی انویسٹیگیشن کرتی ہے. پی آئی اے کا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا 747 کا ود لینڈنگ ایئر ریٹریکٹڈ لینڈ کر گیا تھا اسلام آباد میں, اس کی انویسٹیگیشن پی آئی اے کے کوالٹی سسٹم نے بھی کی تھی, سول ایویشن کے انویسٹیگیشن بورڈ نے بھی کی تھی, پلس ہم نے بوئنگ کمپنی جو مینوفیکچرر تھے جہاز کے ان کی انویسٹیگیشن ٹیم بھی بلوائی تھی. تو یہ 3 سطح پر انویسٹیگیشن ہوتی ہے, اور یہ بات میں اس لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ عام لوگوں کا, عوام کا کانفیڈنس اور اعتماد بحال ہو کہ یہ چیز بہت لائٹلی نہیں لی جاتی بلکہ اس کو بہت ڈیپلی پروو کیا جاتا ہے. ایئر لائن کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ فوکس کرتی ہے کہ جو ایئر لائن کے اپنے پروسیجرز ہیں, جو ایئر لائن میں ملازمین اور انجینئرز کی اور ٹیکنیشینز کی جو اوقات کار ہیں اور جو مختلف چیزیں ہیں, اس میں ہیومن فیکٹر ایرر کا جو پہلو ہے اس کو ٹیک کیئر کیا جائے, اس کی توجہ دی جائے. اسی طرح سے سول ایویشن اتھارٹی میں جو ماہرین ہیں وہ بھی بڑے اعلیٰ تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور وہ بھی ریگولیٹری باڈی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں, اور جو مینوفیکچرر ہوتے ہیں وہ اس پوائنٹ آف ویو سے اور اس پس منظر پہ اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ کہیں جہاز کے کسی سسٹم میں یا کسی پرزے میں یا کسی کمپوننٹ میں کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ تو نہیں ہے. تو یہ 3 سطح کی انویسٹیگیشن جو ہے. میں زاہد صاحب سے پوچھوں گی,
میں اس میں جو زاہد صاحب کو بھی شامل کرنا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح انہوں نے یہ کہا فرام یور اوپینین, ان یور اوپینین, آئی نو کہ ابھی بہت جلدی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیے, مگر ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ پائلٹ نے کہا بھی کہ مجھے نظر آ رہی ہے زمین, مگر اس کے باوجود طیارہ ایک اور ہی طرف موجود تھا. کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ اچھا, میں ایک دو چیزیں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. فرسٹ آف آل اسٹیٹ منسٹر صاحب نے فرمایا کہ دو چیزیں, کہ جو یہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ ہے اس کو پبلک کیا جائے گا اینڈ کریکٹیو میجرز لیے جائیں گے, بٹ دا ہسٹری سجیسٹ ادروائز. آئی کین اونلی ہوپ کہ وہ کیا جائے, ایک چیز. دوسری چیز, ایز اے professional pilot, I would like to emphasize on two things. Number one is pilot fatigue, and number two is hiring people on contract, because کہ fatigue میں major role play کیا ہے Air Navigation Order number 4 نے. اس میں جو restrictions تھی ان کو بہت lenient کر دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور ریسٹرکشنز ہیں تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں ہمارے ویورز کے لیے. میرے خیال آپ کے پاس ٹائم کم ہے, ادروائز آئی وڈ لائک ٹو ٹاک آن ایٹ لینتھ آن دس, بٹ بہرحال اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے اس سے پہلے ریسٹرکشن تھی 2 لینڈنگ کی, وہ انہوں نے 3 سے 4 لینڈنگز کر دی ہیں سنگل, جو ایک سیٹ ہوتا ہے جس میں کپتان اور فرسٹ آفیسر اس سیٹ کے ساتھ. پھر اس کے بعد جو بھی کوئی جو اس ایئر نیویگیشن آرڈر میں جو ڈیٹیل لکھی گئی ہے اباؤٹ کرو کی لمیٹیشن کی, اس سے زیادہ وہ ایک ٹائم میں ڈیوٹی نہیں کر سکتے, اس کو اجازت لینی پڑتی تھی DGCA سے پہلے, اس کو اب ختم کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو اجازت ہے وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ آپ صرف DGCA کو انفارم کر دیں ودن 24 آورس کہ اس وجہ سے ہم نے کیا. دیٹس اے میجر فیکٹر فٹیگ کا, جس کی وجہ سے جو ایئر لائنز ہیں یا جو آپریٹرز ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور دوسرا جو ایشو تھا وہ تھا کانٹریکٹ, پیپل ہائرنگ آن کانٹریکٹ. دیکھیں جب تک جاب سیکیورٹی نہیں ہوگی تو, یعنی اگر میں اس کو سم اپ کروں, آپ نے خود کہا کہ واقعی یہ بڑا ڈیٹیل میں, مے بی ول ڈو اندر شو جس میں ہم اس کو ان ڈیپتھ دیکھیں گے کہ کیا قوانین ہیں جن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, یا اگر ان کو بدلا گیا ہے تو اس کا نقصان ہو سکتا ہے. مگر سستے کام شاید اگر کرنے کی کوشش کی گئی کہیں پرائیویٹ ایئر لائنس میں تو اس کا انہی کی طرف آپ اشارہ کریں, if I'm right. بالکل سیم گوز فار دا PIA میں بھی مطلب ہے کہ کاسٹ کٹنگ کے نتیجے میں سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. میں جلدی سے, کیونکہ پروگرام کلوز کرنے کا وقت ہے, کھرل صاحب, لوگ ظاہر ہے اب ڈریں گے, سفر لوگوں میں کا اعتماد مجروح ہوگا, کس طریقے سے آپ لوگوں کا کانفیڈنس دوبارہ بلڈ اپ کریں گے کہ ایز اے نیشن ہمیں اس معاملے کو اکٹھے ہو کے فیس کرنا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہے یہ بڑی ڈیووٹڈ قوم ہے, ڈیڈیکیٹڈ نیشن ہے. ہم ایک ٹیررزم دہشت گردی کی ایک بہت بڑی جنگ سے گزر رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں پھر بھی حوصلے سے پوری دنیا کے معاملات چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعات بھی ایک بڑا اندوناک ہے, بڑا دردناک ہے, افسوسناک ہے, تکلیف دینے والا ہے ان گھرانے کے لیے. پوری قوم آج سرنگوں ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم ول گیٹ آؤٹ آف اٹ, کیونکہ جب ہماری اس کی انویسٹیگیشن ہوگی اور اس کی رپورٹس آئیں گی اور وہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو اس کی سزا ملے گی, تو انشاءاللہ ہماری قوم جو ہے حوصلے والی قوم ہے اور مسلمان قوم ہے, تو انشاءاللہ we will get out of it as a nation. اس کا کرے گی. میں اپنے تمام مہمانوں کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں مجھ سے جوائن کیا. ہم خود یہاں پہ ماگلا ہلز میں آج موجود ہیں, بالکل پیچھے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, یہ وہ جہاز تھا ایئر بلو کا جس نے بدقسمتی سے لینڈنگ نہیں ہو سکی. ابھی بات ہو رہی تھی پرانی انویسٹیگیشن کی, میں آپ کو بتا دی جاؤں 1957 میں ایک PIA کا طیارہ ہلاک ہوا, 1958 میں ہوا, پھر 1965 میں, پھر 1965 میں دوبارہ ایک اسی طرح کا واقعہ ہوا, 1970 میں, 1972 میں, 1979 میں, پھر 1986 میں, 1989 میں, پھر 1992 میں, 2003 میں فوکر طیارہ تھا, 2006 میں تھا, اور 2010 میں آج کے دن صبح کے وقت ایئر بلو کا وہ طیارہ جو کہ کراچی ایئرپورٹ سے پیچھے اسلام آباد ایئرپورٹ پر آنا چاہتا تھا, مگر ہمارے پیچھے اس کا انجام ہوا, جس میں وہ افراد موجود تھے, جس میں ایئر بلو کا سٹاف موجود تھا. خصوصاً I salute all of them, I salute all those women air hostesses who were on that plane, I salute the pilot, I salute all of them کہ
وہ ان کی جاب ہی ایسی ہے جس میں ان کو پتہ ہوتا ہے کسی دن بھی ان کا یہ انجام ہو سکتا ہے، مگر وہ بہادر خواتین جن کی فیملیز کو آپ دیکھتی رہیں، وہ پھر بھی تندہی سے کام کرتی ہیں، تندہی سے اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں. ان سب کو آج اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اسلام آباد سے ایک سوگوار شام کے ساتھ، ایک شام غریباں کے ساتھ ہم آپ کے پاس آئے تھے. بہت دکھ ہے ہم سب کو. یہی بات یاد رکھیے گا جو کھرل صاحب نے بھی کہی کہ وی ہیو ٹو سورٹ اٹ آؤٹ ایز اے نیشن. ہمیں سوالات اٹھانے ہیں مگر یکجا ہو کر ان کا جواب تلاش کرنا ہے. اسلام آباد سے کی ٹیم کو اب اجازت دیجیے. ماگلا ہل سے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس واقعے کے بارے میں؟ ہمیں ضرور بتائے گا on IC@CNBCPakistan.com. فریا ادریس کو میری ٹیم کو اب اجازت دیجیے. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.